अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमें इसके ऊपर है कि क्रोनिक कंडीशंस एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और क्रोनिक कंडीशंस की बात करेंगे और उसमें साथ में हम देखेंगे क्रोनिक कंडीशंस में एक क्रोनिक कंडीशन जो होती है ईटिंग डिसऑर्डर की भी होती है और उसको भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम देखें कि न्यूट्रिशन और क्रोनिक कंडीशंस का आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन इज़ क्रूशल इन प्रिवेंटिंग मैनेजिंग एंड प्रोग्रेसिंग वेरियस chronic conditions. Chronic conditions are long term health issues that dietary habits can significantly influence. कि क्रोनिक कंडीशन से जब हम मुराद लेते हैं तो ये वो वाली कंडीशंस होती हैं कि जो आपकी डाइटरी हैबिट्स जो होती हैं, खाने पीने की आदतें, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो फिर उसके साथ आपको जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके लिए हम वर्ड क्रोनिक कंडीशंस का यूज़ करते हैं। तो क्रोनिक कंडीशंस कई हैं, उनको हम ब्रीफली उनको भी देखेंगे और जो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ईटिंग डिसऑर्डर की होती है, उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्रोनिक कंडीशंस में एक है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिसको कि हम सीवीडी भी कहते हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल और आपको हार्ट की तरफ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं हार्ट की। इसके अलावा डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, डिफरेंट कैंसर्स हैं, आपके ऑस्टियोप्रोसिस का जो है ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की वजह से बाज़ औक़ात वो वाले चांसेस भी हो जाते हैं। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर कई हैं, उसमें से जो 4 मेजर हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया एथलेटिका है और बिंज ईटिंग है। तो ये जो क्रोनिक कंडीशंस का न्यूट्रिशन के साथ क्या ताल्लुक़ है और न्यूट्रिशन को सही मैनेज करके हम इन क्रोनिक कंडीशन से किस तरीके से बच सकते हैं, ये भी देखेंगे हम। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या सीवीडी है, फिर डायबिटीज़, ओबेसिटी, कैंसर एंड ऑस्टियोपोरोसिस और ईटिंग डिसऑर्डर को बारी-बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की या जिसको हम सीवीडी बोलते हैं, तो उसमें अक्सर जब भी हम अगर इससे बचना चाहते हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर हम सीवीडी से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से बचना चाहते हैं, तो उसमें जो हमारे खाने वाले फ़ैट्स होते हैं, फ़ैट्स जो कि हमने फ़ैट्स के चैप्टर में पढ़ा था लिपिड्स में, डाइटरी फैट्स का वर्ड्स हम बोलते हैं। सो सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स कैन रेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ सीवीडी। के ज़्यादातर चांसेस इस वजह से होते हैं कि आप सैचुरेटेड फैट्स का, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हम कहते हैं सॉलिड होते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, या ट्रांस फैट्स जो कि प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सो अनसैचुरेटेड फैट्स आर बेनिफिशियल, पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फाउंड इन फिश, नट्स एंड सीड्स। कि जब आप फैट्स का इस्तेमाल करें तो उसमें मेजर पोर्शन आपका अनसैचुरेटेड फैट्स का होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी सैचुरेटेड फैट्स। इसके अलावा सोडियम इंटेक, जब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की क्रोनिक कंडीशन से हम बचना चाहते हैं तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड मोर सोडियम इंटेक, के सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो हाई सोडियम इंटेक इज़ लिंक टू दी हाइपरटेंशन, ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर सीवीडी, जिसके साथ ये डायरेक्टली लिंक होता है, सोडियम की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। और ये हम जब हमने सोडियम की बात की थी मिनरल्स में, तो उसमें ये चीज़ हमने शेयर की थी कि सोडियम के साथ आपका ब्लड प्रेशर राइज़ होता है। तो ब्लड प्रेशर के राइज़ होने के साथ फिर आपको सीवीडी के या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिड्यूसिंग साल्ट इनटेक कैन हेल्प टू मैनेज ब्लड प्रेशर, और इसकी वजह से अगर आप साल्ट का इनटेक कम कर देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो आपके लिए सीवीडी के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके लिए इसीलिए जब सीवीडी की क्रोनिक कंडीशन की हम बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशियस फैक्ट्स अगर हम लेना चाहते हैं तो वो ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट फाइबर्स एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, दे कैन रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, की कंट्रीब्यूशन टू सीवीडी।
کہ یہ ون آف دی میجر سورس ہوتے ہیں آپ کے اینٹی آکسیڈنٹ کا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اینٹی آکسیڈنٹ کا بارے میں بات کی تھی کہ یہ آپ کے فری ریڈیکلز کو جو ہے ان کے بیڈ ایفیکٹس کو سٹاپ کرتے ہیں اور یہ فری ریڈیکلز کی پروڈکشن کو بھی روکتے ہیں. تو فری ریڈیکلز جو کہ آپ کے سیل اور ٹیشوز کو ڈیمیج کرتے ہیں تو اس سے بچانے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ پھلوں میں اور سبزیوں میں آپ کو وافر مقدار میں ملیں گے تو جو سی وی ڈی کو روکنے میں مدد دیتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 3 وائٹامنس کی بات کی تھی کہ وہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے، وائٹامن اے، سی اینڈ ای. اس کے علاوہ اگر اس کے سلسلے میں اگر ہم ریکمینڈ کریں تو ریپلیس سیچوریٹڈ اینڈ ٹرانس فیٹس ود انسیچوریٹڈ فیٹس، جو کہ ہم نے پہلے بات کی. اس کے علاوہ انکریز کنزمپشن آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، ہول گرین اینڈ لین پروٹین، کہ فائبرز بھی اس میں استعمال ہو جائیں گے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی یوز ہو جائیں گے. اس کے علاوہ لمٹ دا سوڈیم انٹیک ٹو لیس دین 2300 ملی گرامز پر ڈے، کہ آپ کا سوڈیم کا جو انٹیک ہے وہ اس سے زائد نہیں ہونا چاہیے. تو کارڈیوواسکولر ڈیزیز یا سی وی ڈی سے کی کرونک کنڈیشن سے بچنے کے لیے ہم یہ میجرز لے سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ہے ڈائبٹیز جس کو کہ ہم ڈائبٹیز میلیٹس کا نام بھی دیتے ہیں، شوگر کو بھی کہتے ہیں. ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں اٹس آف 2 ٹائپس، ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2. ٹائپ 1 کو ہم جوونائل بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ کو ارلی سٹیج میں یا ہم بعض اوقات بائی برتھ ہوتی ہے لوگوں میں، تو اس کا تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. مگر جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لائف میں موڈیفیکیشن کر کے، لائف سٹائل میں چینجز کر کے، ایکسرسائز اور نیوٹریشنس میں کیئر کر کے آپ اپنی ان چیزوں سے بہتر ہو سکتے ہیں. جبکہ ٹائپ 1 کے لیے یو نیڈ پراپر میڈیکیشن، اور وہ تھرو آؤٹ دی لائف آپ کی چلتی ہے. ڈائبٹیز کی اگر بات کریں تو کی پوائنٹس اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں، جو کہ سورس آف انرجی بھی ہیں اور میجر ڈائٹ کا پارٹ ہوتے ہیں، اور یہ شوگر مالیکولز کے لیے ورڈز اس کو اکثر ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں، جس میں گلوکوز دا بیسک اسٹرکچرل فارم ہے اس کی کاربوہائیڈریٹس کی. یو ہیو ٹو مینیج یور کاربوہائیڈریٹ انٹیک، کہ آپ اپنا کاربوہائیڈریٹ انٹیک مینیج کرتے ہیں. مانیٹرنگ کاربوہائیڈریٹ انٹیک از اسینشیل فار دی بلڈ گلوکوز کنٹرول. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ود لو گلائسیمک انڈیکس آر پریفریبل، کہ کوشش کریں کہ لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز کا استعمال کریں، جو کہ کاربوہائیڈریٹس میں گلوکوز کو میئر کرنے کا ایک اسکیل ہے. تو جس کے ساتھ آپ کا بلڈ شوگر لیول آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ لو ہوتا ہے، جس سے آپ کاربوہائیڈریٹ سے انرجی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں اور وہ آپ کے ڈائبٹیز کو بھی ہرٹ نہیں کرتے. اس کے علاوہ فائبرز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ ویجیٹیبلز اور فروٹس کا زیادہ استعمال کریں. ہائی فائبر ڈائٹ کین امپروو گلائسیمک کنٹرول اینڈ لوور کولیسٹرول لیول، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کی ڈائبٹیز جو ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے. اس کے علاوہ ویٹ مینجمنٹ، تو آپ اگر ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اپنا باڈی ویٹ مینیج کریں. اور باڈی ویٹ مینیج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ہم نے کمپریہنسولی بات کی ہوئی ہے. مینٹیننگ ہیلدی ویٹ تھرو ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز از کروشل فار پریونٹنگ اور مینیجنگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ ڈائبٹیز کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے، تو جناب چوز ہول گرین لیگیومز، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل فار دیئر ہائی فائبر کانٹینٹس، کے ہائی فائبر ڈائٹ لیں. اس کے علاوہ مانیٹر پورشن سائز اینڈ اوائڈ ہائی شوگر فوڈس، کہ زیادہ خاص کر کے مونوسیچرائڈ اور ڈائی سیچرائڈ کی فوڈس کا استعمال کاربوہائیڈریٹس میں نہ کریں تو پولی سیچرائڈ یا لو گلائسیمک انڈیکس فوڈ کا استعمال کریں. اور اس کے علاوہ انکارپوریٹ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی انٹو ڈیلی روٹین، کہ اپنی لائف میں ایکسرسائز کی روٹین کو یقینی بنائیں. اس کے علاوہ ایک اور کرونک کنڈیشن ہے جو نیوٹریشن کے کنٹرول کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں، دیٹ از کالڈ اوبیسٹی، موٹاپا. موٹاپے کی اگر بات کریں تو ہم کہتے ہیں اوبیسٹی از دی مدر آف آل ڈیزیزز، کہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اگر ہم بات کریں تو اوبیسٹی کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے وی شوڈ ٹرائی ٹو گو فار انرجی بیلنس. انرجی بیلنس کی بات کریں تو ہمیں انٹیک جو ہمارا فوڈ کا ہے اور اس کے ایکسپینڈیچر کتنا ہے کرنا ہے اس کے مطابق لیں. ویٹ گین occurs when calories intake exceed calories expenditure. A balanced diet with appropriate portion size is key.
इसी तरीके से न्यूट्रिएंट डेंसिटी को हम इस सिलसिले में खसूसी तौर के ऊपर देखते हैं, जैसे कि फूड्स दैट आर हाई न्यूट्रिएंट बट लो इन कैलोरीज सच एज फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स शुड बी प्रायोरिटाइज। के ओबेसिटी से बचना चाहते हैं तो सैलड जैसे हैं, जैसे फल हैं, जैसे सब्जियां हैं, तो इनका इस्तेमाल करें। एक तो ये आपकी स्टाइटी की कंडीशन जो है उसको बरकरार रखती हैं और आपकी हंगर को कम करती हैं, जिसकी वजह से फिर आपके लिए मोटापे की तरफ जाने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। इसके अलावा बिहेवियरल फैक्टर्स हैं लाइक वाइज के फूड्स दैट आर हाई इन न्यूट्रिएंट, जो इसमें सॉरी ईटिंग हैबिट्स, आपकी इमोशनल ईटिंग एंड लाइफ स्टाइल चॉइसेस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वेट, कि आपके खाने पीने की आदत क्या है, आप इमोशनली इन चीज़ों को कैसे लेते हैं, और आपकी लाइफस्टाइल क्या है, कि सिर्फ़ और सिर्फ ईटिंग ही तो नहीं प्रायोरिटी। तो ये आपके बिहेवियरल फैक्टर्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करने में। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड ओबेसिटी और इस क्रोनिक कंडीशन से आप बचना चाहते हैं तो न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन के तौर के ऊपर अडॉप्ट बैलेंस डाइट दैट एम्फसाइज होल अनप्रोसेस्ड फूड, कि उस सूरत में इस्तेमाल करें जो कि बैलेंस्ड हो आपकी खुराक के न्यूट्रिएंट्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अनप्रोसेस्ड फूड हो। प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग एंड पोर्शन कंट्रोल, और अपने जहन की समझ के साथ आप पोर्शन कंट्रोल करें खुराक का, जिसमें कार्ब्स प्रोटीन फैट्स जितनी ज़रूरत है आपकी उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। इंगेज इन रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी, और अपने आप को किसी भी स्पोर्ट्स में, रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, फ़िज़िकल एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें, ताकि आपकी बर्निंग ऑफ कैलोरीज भी ठीक रहे, तो आप ओबेसिटी की क्रोनिक कंडीशन से बच सकते हैं। Another chronic condition that is called कैंसर, तो इसका बड़ा रोल होता है न्यूट्रिशन का कैंसर्स को कंट्रोल करने में। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर हमने लास्ट टाइम बात भी की थी, और जब इसके वाइटामिन्स में विटामिन ए, सी और ई को पढ़ा था कि एंटीऑक्सीडेंट ये हैं, ये फ्री रेडिकल्स जो कि टिश्यूज़ डैमेजेस में इन्वॉल्व होते हैं और बाज़ का कैंसर प्रोडक्शन में ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को नलीफाई करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं, और वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपके लिए ये वाली कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स जो होने के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं। सो फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन सी, ई और ए है। इसके अलावा सेलेनियम, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन को हम विटामिन ए भी कहते हैं, कैन प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज दैट मे लीड टू कैंसर। इसके अलावा रेड एंड प्रोसेस्ड मीट की कोशिश करें कि रेड और प्रोसेस्ड मीट को कम से कम खाएं। सो हाई कंजम्पशन ऑफ रेड एंड प्रोसेस्ड मीट्स लिंक एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, के कोलोरेक्टल कैंसर से बचने का वन ऑफ द बेस्ट वे है कि यू आर गोइंग टू अवॉइड रेड मीट, रेड एंड प्रोसेस्ड मीट। इसके अलावा अल्कोहल, कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल इज़ डेंजरस फॉर यू। सो एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक इज़ एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर। सो इससे डिफरेंट कैंसर से अवॉइड करने के लिए यू मस्ट अवॉइड फ्रॉम अल्कोहल। सो अगर इस सिलसिले में हम न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि आप अपना इनटेक फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और होल ग्रेन्स का और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वाली फूड का ज़्यादा कर दें। सो लिमिट कंजम्पशन ऑफ रेड एंड प्रोसेस्ड मीट, और कोशिश करें कि आप अवॉइड टू लिमिट योर अल्कोहल कंजम्पशन, बल्कि अगर अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए तो दैट्स मच बेटर। और एज बीइंग मुस्लिम वी आर आस्क टू अवॉइड अल्कोहल, और हमारे इसमें इसको हराम करार दिया गया है। सो ये चीज़ों के साथ हम अगर चाहें तो इससे कैंसर के क्रोनिक कंडीशन से भी बच सकते हैं अपनी न्यूट्रिशन को बेहतर करने से। कैंसर के बाद जिस क्रोनिक कंडीशन की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस हम कहते हैं बोन्स का सोफन होना या बोन मास डेंसिटी का कम हो जाना, वो ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ आपको लीड करता है। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी का इंटेक जो होता है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोन मास डेंसिटी के लिए ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं अलॉन्ग विद फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। सो
Calcium and vitamin D are essential for bone health. Calcium strengthens the bone while vitamin D aids the calcium absorption. इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बोन डेंसिटी, मगर एक चीज़ में इसमें ख्याल रखें कि ओवर प्रोटीन का इस्तेमाल जो होता है फिर कैल्शियम की सिक्रेशन में हेल्प आउट करता है, तो वो भी आपके लिए बाज़ औक़ात प्रॉब्लम करती है। फास्फोरस, मैग्नीशियम, दीज मिनरल आल्सो प्ले रोल इन बोन हेल्थ के, ये भी आपकी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस से अगर हम क्रोनिक कंडीशन से बचना चाहते हैं जो कि लेटर स्टेजेस में बाज़ औक़ात आर्थराइटिस की सूरत में या अदर वेज़ में आपके बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो यू कैन गो फॉर consume of adequate amounts of dairy products, leafy greens and fortified foods for calcium, while get sufficient sunlight exposure for take supplement for vitamin D. और इसके अलावा अपने सोर्सेज में प्रोटीन, फास्फोरस और मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल करें न्यूट्रिएंट्स में, ताकि आप इस क्रोनिक कंडीशन से बच सकें। उसके बाद आ जाएँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्रोनिक कंडीशंस की चीज़ बायस बनती है, दैट इज़ कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर डिफरेंट किस्म के हैं, मगर ईटिंग डिसऑर्डर को अगर हम बयान करें तो इट इज़ complex mental health condition characterized by abnormal or disturbed eating habits which can significantly impact an individual's physical and emotional health। तो ये आपकी दिमागी तौर के ऊपर आप लोग साइकोलॉजिकली आप इसके सिलसिले में फियरफुल होते हैं कि वेट गेन हो रहा है, तो उसके लिए आप इससे बचने के लिए आप खुराक को ओवरकम कर देते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग दीज डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग देयर टाइप्स, सिम्पटम, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड ट्रीटमेंट्स। So conditions marked by extreme emotions, attitudes and behaviors related to food, eating and weight may cause damage to the और threaten the life। और वो कौन कौन से, ये 4 मेजर हैं जिसमें हम बात करेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया एथलेटिका और बिंज ईटिंग। इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसके साथ हमें किस तरीके से बचना चाहिए, और स्पेशली जब हम बात करते हैं एनोरेक्सिया एथलेटिका का, तो एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन को इससे किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए। सो ईटिंग डिसऑर्डर इज़ आल्सो अ क्रोनिक कंडीशन विच कैन बी मैनेज्ड बाय न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन को सीख करने से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा पे। एनोरेक्सिया नर्वोसा है क्या? एक्चुअली एनोरेक्सिया मीन लैक और लॉस ऑफ एपिटाइट फूड, एंड नर्वोसा मीन समथिंग अफेक्ट आइदर द नर्वस सिस्टम, माइंड और मेंटल या कैपेसिटी और रीजनिंग और इन्फ्लुएंस द बॉडी थ्रू दी माइंड। के आप इस खौफ से खाना पीना छोड़ दें या अपनी भूख ख़त्म कर दें कि मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी, तो ऐसे लिए इसके लिए वर्ड हम एनोरेक्सिया नर्वोसा का यूज़ करते हैं। सो करेक्टराइज्ड बाय एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज लीडिंग टू द रेस्ट्रिक्टेड फूड इनटेक एंड एक्सेसिव वेट लॉस, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा फिर वेट लॉस हो जाता है। सो पता कैसे चलता है कि ये शख्स, लड़का या लड़की, एनोरेक्सिया नर्वोसा की प्रॉब्लमेटिक है? एक्सट्रीम वेट लॉस हो जाता है, प्री ऑक्यूपेशन विद फूड, डाइटिंग एंड बॉडी साइज, रिफ्यूज़ल टू ईट सर्टन फूड्स एंड होल फूड ग्रुप्स, एक्सेसिव एक्सरसाइज। तो इस तरीके से ऐसे लोग जो हैं वो इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंस, अगर इसकी बात करें तो ये फ़ीमेल में 90 to 95% इसकी मौजूदगी है, जबकि मेल में इसकी अक्रंस बहुत कम है, क्योंकि वो अपने बॉडी इमेज को लेके ज़्यादा केयरिंग होती हैं। सो हेल्थ रिस्क की बात करें तो माल न्यूट्रिशन, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट इश्यूज़, इनफर्टिलिटी एंड इन सीवियर केसेस डेथ के भी चांसेस हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा के बाद सेकंड ईटिंग डिसऑर्डर इज़ बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो आप इस खौफ से कि मोटे हो जाएंगे ज़्यादा नहीं खाते, मगर यहाँ पे बुलिमिया नर्वोसा में आप ज़्यादा भी खा लेते हैं, मगर फिर इस खौफ से कि आप ज़्यादा खाने से मोटे हो जाएंगे, आप उसको पर्ज आउट कर देते हैं, अपने जिस्म से निकाल देते हैं थ्रू वॉमिटिंग या थ्रू एनएस। सो इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इन्वॉल्व एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग फॉलोड बाय compensatory behavior such as vomiting या excessive exercise और use of laxatives के ऐसी अद्वियात जिसके ज़रिए आप उसको पर्ज आउट कर सकें।
سو اس کے سمٹمز کی بات کریں تو فریکوینٹ ایپیسوڈز آف کنزیومنگ لارج اماؤنٹس آف فوڈ، فیلنگ آؤٹ کنٹرول ڈیورنگ بنچ ایپیسوڈز، پرجنگ بیہیویئر، سیویئر ڈی ہائیڈریشن اینڈ الیکٹرولائٹ امبیلنس، اس کے ساتھ یہ پرابلمز آتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اس میں اکثر ہم جب کہتے ہیں وکشیس سائیکل آف بولیمیا نروزا، کہ آپ اس کے ایک سائیکل میں گر جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ آپ جب پریشان ہوتے ہیں، انگزائٹی فیل کرتے ہیں تو زیادہ کھاتے ہیں، بنجنگ کرتے ہیں تو پھر فیئر آف فیٹ گین ہوتا ہے آپ کو، جب فیٹ گین ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ پرج آؤٹ کرتے ہیں تھرو ماؤتھ اور اینس، اور پھر جب پرج آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو فیئر ہوتا ہے فیٹ گین کا وہ لا ختم ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ یو فیل گلٹ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجرمانہ آپ نے حرکت کی ہے، اور اس سے پھر آپ انگزائٹی فیل کرتے ہیں اور پھر وہی سائیکل چل پڑتا ہے۔ سو ہیلتھ رسکس اس کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ ہیں، گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلم آ سکتی ہیں، الیکٹرولائٹ امبیلنس، ہارٹ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، ڈینٹل ایشوز آ سکتے ہیں، اور ایسوفیگلس کے ٹیئر ہونے کے یا انفلیمیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھرڈ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ سپورٹنگ فیملی جو ہے اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو لوگ سپورٹس میں ہوتے ہیں، دیٹ از کالڈ اینوریکشیا ایتھلیٹیکا۔ اینوریکشیا ایتھلیٹیکا کی بات کریں تو از ناٹ آفیشلی ریکگنائزڈ ایز ڈسٹنکٹ ایٹنگ ڈس آرڈر ان دی ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل manual of mental disorder. So, however, it shares the similarities with other eating disorders, particularly anorexia nervosa and bulimia nervosa. The primary feature of anorexia atletica is compulsive need to exercise beyond what is considered healthy or necessary for fitness. کہ اس میں جو ایتھلیٹ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکسیسو بھی اور کمپلسیو ایکسرسائز، باوجود اس کے کہ دے آر فٹ، فزیکلی فٹ، اور اس میں کوئی بہت زیادہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، اور ویٹ کو اوور کم کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ پھر اینوریکشیا ایتھلیٹیکا کی زمرے میں آتے ہیں۔ اس کی کریکٹرسٹکس کی بات کریں، جیسے میں نے کہا ایکسیسو ایکسرسائز، engaging in physical activity for extended period, often several hours a day with an intensity that surpass normal training requirement، کے عام نارمل ٹریننگ ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ ہائی انٹینسٹی کی اور زیادہ لانگر پیریڈ میں ایکسرسائز کرنی۔ گلٹ اینڈ انگزائٹی، feeling of guilty or anxious of unable to exercise or if exercise routines are interrupted۔ اس کے علاوہ باڈی امیج ڈسٹورشن، کین unrealistic perception of body weight and shape، کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کم کر کے بہت زیادہ فٹ دیکھنا، often behaving they are overweight despite being the healthy weight or underweight۔ اس کے علاوہ ڈائٹری ریسٹرکشنز، یہ اپنے آپ کے اوپر اوور ڈائٹری ریسٹرکشنز ایسے ایتھلیٹس لگا لیتے ہیں، سو ریسٹرکٹنگ کیلورک انٹیک اینڈ فالوئنگ اسٹرکٹ ڈائٹری رجیم ٹو کنٹرول دا ویٹ آفن لیڈنگ ٹو مال نیوٹریشن۔ اس کے علاوہ کمپلسیو بیہیویئر، کہ ایکسرسائز بیکم اے کمپلسیو بیہیویئر پرائرٹائز اوور سوشل ایکٹیویٹیز، ورک اور اسکول، کہ کوئی بھی کام ہو جائے، کسی بھی طریقے کی پرابلم ہو جائے، وہ اپنی ایکسرسائز نہیں چھوڑیں گے، تو اتنا زیادہ ہم کہتے ہیں اٹ از ٹو مچ اور ایکسیسو تھنگ ہوتی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کازز اینڈ رسک فیکٹر کی بات کریں تو ڈیولپمنٹ آف اینوریکشیا ایتھلیٹیکا کین بی انفلوئنسڈ بائی دی کمبینیشن آف بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر۔ کہ اس کے رسک فیکٹرز کی اگر بات کریں تو یہ مختلف کمبینیشن ہے بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور انوائرمنٹل فیکٹر کا۔ ان کو باری باری ہم دیکھتے ہیں، بایولوجیکل کون سے فیکٹر ہیں، سائیکولوجیکل کون سے ہیں، اور انوائرمنٹل فیکٹر کون سے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اینوریکشیا ایتھلیٹیکا کے چانسز بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بایولوجیکل فیکٹرز کی بات کریں تو بایولوجیکل فیکٹر میں جینیٹک پری ڈسپوزیشن، obsessive compulsive بیہیویئر اور ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، نیورو کیمیکل امبیلنس آف افیکٹنگ موڈ اینڈ بیہیویئر، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اینوریکشیا ایتھلیٹیکا کی پرابلم آتی ہے۔ سائیکولوجیکل فیکٹر کی بات کریں تو پرفیکشنزم اینڈ ہائی پرسنل اسٹینڈرڈز، پرٹیکولرلی ان ایتھلیٹک پرفارمنس، کہ اپنی اسپورٹس پرفارمنس میں وہ اپنی ایک آئیڈیلسٹک سوچ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ والی پرابلم آتی ہے۔ لو سیلف اسٹیم اینڈ باڈی ڈسسیٹسفیکشن، کہ اپنے آپ سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اور لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے۔ اسٹریس اینڈ انگزائٹی، یوزنگ ایکسرسائز ایز کوپنگ میکانزم۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل فیکٹر میں بات کریں
تو کلچرل اینڈ سوسائٹل پریشر ٹو مینٹین اے سرٹن باڈی ٹائپ ویٹ اسپیشلی پریولنٹ ان اسپورٹس سچ ایز جمناسٹ ڈانس رننگ اینڈ ریسلنگ، کہ یہ اس طریقے کی اسپورٹس ہیں کہ اس میں آپ کا باڈی امیج بڑا اچھا ہونا چاہیے، تو اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بعض اوقات لڑکے لڑکیاں ایتھلیٹس جو ہیں وہ اس کی طرف زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انفلوئنس آف کوچز ٹرینرز اینڈ پیئرز ایمفیسائزنگ ویٹ کنٹرول اینڈ فزیکل اپیئرنس، کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں جس میں آپ کے کوچز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کی ٹیم کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنے ویٹ کو اوور ایکسیسو آپ اپنے کنٹرول کرنے کے چکر میں آپ یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ میڈیا پورٹریل آف آئیڈیل باڈی امیج، اسی طریقے سے میڈیا کے اوپر جب اس چیزوں کا اشتہار چلائے جاتے ہیں کہ جناب آئیڈیل باڈی امیج، یا وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ مسکولر ہیں اور باڈی امیج ان کا بڑا اچھا ہے، تو ان کو میڈیا میں زیادہ کوریج ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر اس طریقے سے ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں اس سر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ہیلتھ کانسیکوینسز کی بات کریں تو انوریکشیا ایتھلیٹیکا کین ہیو سیویئر فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل کانسیکوینسز پرٹیکولر اف لیفٹ انٹریٹڈ، کہ اگر اس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت زیادہ پرابلم کر سکتے ہیں۔ اور فیمیل ایتھلیٹ میں ایکچولی فیمیل ایتھلیٹ ٹرائیڈ ہوتا ہی اس وجہ سے ہے، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایٹنگ ڈس آرڈر اور اس کے ساتھ پھر ایمنوریا کی پرابلم اور ایمنوریا کی پرابلم کے علاوہ ان کے آسٹیوپروسس کے پھر چانسز بنتے ہیں، تو یہ فیمیل ایتھلیٹ میں بھی اسی وجہ سے یہ والی پرابلمز آتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کرونک کنڈیشن ہے، ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، جو کہ کرونک کنڈیشن کی طرف آپ کو لیڈ کرتا ہے، دیٹ از بنج ایٹنگ، کہ آپ ایک ہی سٹنگ میں بہت زیادہ کھاتے ہیں، ہائی کیلریز آپ کھا لیتے ہیں۔ سو کریکٹرائزڈ بائی ریکرنٹ آف ایپیسوڈ آف ایٹنگ لارج کوانٹیٹیز آف فوڈ آفن کوئکلی اینڈ دا پوائنٹ آف ڈسکمفرٹ وداؤٹ سبسیکوینٹ پرچنگ، کہ آپ کوئی کرتے بھی نہیں، اس کو پرج آؤٹ بھی نہیں کرتے۔ سو اس کے سمٹمز میں بات کریں تو ایٹنگ لارج اماؤنٹس آف فوڈ in a short period, eating when not hungry and continuing to eat past feeling full, feeling distressed, ashamed or guilty about eating behavior۔ تو ایسے وجوہات جو ہیں وہ آپ کو بنج ایٹنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس کے ہیلتھ رسک کے ساتھ آپ کو اوبیسٹی کے چانسز ہیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، ہائپر ٹینشن، کارڈیوواسکولر ڈیزیزز اینڈ سائیکولوجیکل ڈسٹریس۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اوبیسٹی کی طرف لیڈ کرتی ہے، اور اوبیسٹی از مدر آف آل ڈیزیزز۔ اس کے یہ تو میجر ایٹنگ ڈس آرڈرز سے، اس کے علاوہ ہم نے ادر کرونک کنڈیشنز دیکھیں جس میں ہائپر ٹینشن تھی، سی وی ڈی تھی، اس کے علاوہ ڈائبٹیز تھی، اوبیسٹی تھی، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ایٹنگ ڈس آرڈرز تو ہم نے 4 کی بات کی ہے، جس میں بنج ایٹنگ، اینوریکشیا نروزا، بولیمیا نروزا اور اینوریکشیا ایتھلیٹیکا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایٹنگ ڈس آرڈر ہیں جن کو کہ ہم نام دیتے ہیں ادر اسپیسیفائڈ فیڈنگ اور ایٹنگ ڈس آرڈر، OSFED۔ سو اس کو اگر ہم کہیں تو یہ وہ والے ہیں کہ انکلوڈس ایٹنگ ڈس آرڈرز دیٹ ڈونٹ میٹ دا کرائٹیریا فار اینوریکشیا، بولیمیا اور بنج ایٹنگ ڈس آرڈر میں یہ نہیں فال کرتے، بٹ اسٹل پریزنٹ دا سگنیفیکنٹ کنسرن، اور جیسے کہ ایک ٹپیکل اینوریکشیا، یا جس میں ہم کہتے ہیں ویٹ از ناٹ بلو نارمل نہیں ہے، پھر بھی بولیمیا اور بنج ایٹنگ ڈس آرڈر ود لوور فریکوینسی اینڈ پرجنگ ڈس آرڈر، تو جس میں باوجود اس کے کہ ویٹ اتنا زیادہ کم بھی نہیں ہوتا، مگر اپنے آپ کو اوور ریسٹرکشنز کے ساتھ اپنا جو ہے ہیلتھ کانسیکوینسز کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کا ڈس آرڈر ہے، دیٹ از کالڈ ایوائڈنٹ ریسٹرکٹیو فوڈ انٹیک ڈس آرڈر، ARFID، کہ اس میں اکثر ہم مختلف خوراک سے ہم ایوائڈ کرتے ہیں، اسپیسیفک فوڈ سے ہمیں بعض اوقات الرجی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ یا ٹیسٹ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہمیں پسند نہیں، تو اس سے ایوائڈ کرنا، تو دیٹ از کالڈ ایوائڈنٹ یا ریسٹرکٹیو فوڈ انٹیک ڈس آرڈر۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ کریکٹرائزڈ بائی این ایورشن، یا ایورشن مین ڈس لائک ٹو ایٹنگ سرٹن فوڈس لیڈنگ ٹو دی نیوٹریئنٹس ڈیفیشنسی اینڈ ویٹ لاس وداؤٹ باڈی امیج کنسرن۔ تو اس کے سمٹمس میں بات کریں تو اوائڈنس آف فوڈ بیسڈ آن ٹیکسچر، اسمیل اور ٹیسٹ، کہ آپ کو ذائقہ یا بو اس کی یا اس کا بنا ہوا اس کی جو میکنگ ہے وہ پسند نہیں ہے، لیک آف انٹرسٹ ان ایٹنگ، آپ بہت کم کھانا پسند کرتے ہیں، تو سگنیفیکنٹ ویٹ لاس اور فیلئر ٹو گین ویٹ۔ اس کے علاوہ ہیلتھ رسکس کی بات کریں تو اس میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، آپ کی گروتھ ایشوز آپ کے آ جاتے ہیں، خاص کر کے چلڈرن میں، اینڈ سوشل ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں آپ کو، کہ آپ سماجی طور کے اوپر بھی
پھر جگہ جگہ کے اوپر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی یہ چیز نہیں کھانی، یا اس وجہ سے آپ اس کی وجہ سے ملنے ملانے میں بھی آپ کو دشواری آتی ہے۔ اگر ہم یہ ایٹنگ ڈس آرڈر جتنے بھی ہم نے بات کی، جس میں بنج ایٹنگ کی بھی بات کی، انوریکشیا ایتھلیٹکا، انوریکشیا نروزا، بولیمیا نروزا کی بات کی، تو اس کے کانسیکوینسز کی اگر بات کریں تو اس میں فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، سوشل اینڈ فنکشنل امپیکٹ، یہ تینوں چیزیں ہماری متاثر ہوتی ہیں۔ جس میں فزیکل ہیلتھ میں بات کریں تو مال نیوٹریشن، آرگن ڈیمیج، ویکنڈ امیون سسٹم اور سیویئر ویٹ فنکشنز ہوتے ہیں، جو سیویئر ویٹ فنکشنزنگ جو ہے اس میں آتی ہے۔ جبکہ مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو آپ کا رسک آف انگزائٹی بڑھ جاتا ہے، ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں، سبسٹانس ابیوز آپ کرتے ہیں، بعض اوقات ادویات کا استعمال کرتے ہیں، سوسائڈ تھرو دی تھاٹس اور بیہیویئرس۔ اس کے علاوہ سوشل اور فنکشنل امپیکٹ کی بات کریں تو اسٹریس ریلیشن شپ، سوشل آئسولیشن، سماجی طور پہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، امپیئرڈ اکیڈیمک اور آکوپیشنل پرفارمنس، کہ آپ کی پڑھائی بھی اچھی نہیں رہتی، آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کا صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے، اینڈ ڈیکریزڈ کوالٹی آف لائف، اور آپ کی جو لائف جو ہے وہ مختلف پرابلمس کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ ان ایٹنگ ڈس آرڈرس کو پھر ہمیں کس طریقے سے ٹریٹمنٹ اس کا کس طریقے سے کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ڈفرینٹ ویز ہیں، جس میں سب سے پہلے سائیکو تھراپی ہے۔ سائیکو تھراپی میں آپ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ہے، ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی ہے، اور فیملی بیس تھراپی ہے۔ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی میں آپ اس کو کرتے ہیں کہ فوکس آن چینجنگ ڈسٹارٹیڈ تھاٹ پیٹرن اینڈ بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو فوڈ اینڈ باڈی امیج، کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں باڈی امیج کے بارے میں یا کھانے پینے کے بارے میں، تو خوراک اس سے بیونڈ ہے، یہ صرف انہی چیزوں کے اوپر مشتمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی میں بات کریں تو ہیلپس ٹو مینیج ایموشنل ریگولیشن اینڈ انٹرپرسنل افیکٹونیس، کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے احساسات و جذبات کو اس میں کس طریقے سے انوالو کر کے تو اس کو بہتری میں لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی بیس تھراپی، کہ آپ کو فیملی کے لوگ، آپ کے پیئرز، آپ کے ریلیٹیوز آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، انوالو فیملی ممبرز ان دی ٹریٹمنٹ پروسیس، اسپیشلی افیکٹو فار دی ایڈولسنٹس، کہ وہ بالغ لوگ جو ان والدین کے یا اپنے بہن بھائیوں کے یا اپنے پیئرز کے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں، ان کو یہ تھراپی بڑی سوٹ کرتی ہے۔ سائیکولوجیکل تھراپی کے بعد اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ایٹنگ ڈس آرڈر کے آپ نیوٹریشنل کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ایجوکیشن آن بیلنس ڈائٹ، میل پلاننگ اینڈ ایڈریسنگ دا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، اور اس کے علاوہ پھر میڈیکیشن کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، اینٹی انگزائٹی میڈیکیشنز ہیں، اینڈ ادر ڈرگس ٹو مینیج کو اکرنگ کنڈیشنز اور سمپٹمس۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے سپورٹ سسٹم۔ تھرڈ سپورٹ سسٹم کے ذریعے ایٹنگ ڈس آرڈر کو کیسے کر سکتے ہیں، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ انوالو ہیں وہاں سے آپ کو کیسے سپورٹ ملے۔ سپورٹ گروپس پرووائڈ اے کمیونٹی آف انڈیویجول ہو شیئر سملر ایکسپیرینس اینڈ آفر میوچل سپورٹس۔ اسی طریقے سے ریزیڈینشیل اور ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے انٹینسو یا اسٹرکچرڈ پروگرام فار انڈیویجول نیڈنگ ٹو ہائر لیول آف کیئر، کہ وہ لوگ جن کو کہ ایڈمٹ کر کے آپ اسپیشل طریقے کے ذریعے ان کی کیئر کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کریں۔ تو اس طریقے سے آپ مختلف انداز سے ایٹنگ ڈس آرڈرز کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پریونشن اینڈ اویئرنیس پروگرام رکھے جائیں، اور وہ اس کے لیے ہم ایجوکیشن کے ذریعے جانا چاہیے، ارلی انٹرونشن، کہ جیسے یہ والی ایٹنگ ڈس آرڈر کوئی شخص سٹارٹ کرے اسی وقت اس میں انوالو ہو جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے اس کے، اور ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہیلدی ایٹنگ ہے کیا، بیلنس ڈائٹ کیا ہے، نیوٹریشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹلی سپورٹیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے، کہ کریٹنگ این انوائرمنٹ دیٹ فوسٹر دا اوپن کمیونیکیشن، ایموشنل سپورٹ اینڈ ایکسیپٹنس۔ ایٹنگ ڈس آرڈر کو کرونک کنڈیشن میں اس وجہ سے بھی ہم پریفریبلی اس کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں کہ آل اوور دی ورلڈ دیکھیں تو ایٹنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے بے شمار اس طریقے کے آپ کو اسٹڈی کیسز ملیں گے۔ تو اس میں جیسے پالا عبداللہ ہے، یہ بڑی بڑی پرسنالٹیز، جو یہ شی واز ڈانسر اینڈ کوریوگرافر اینڈ سنگر، بیٹلڈ بولیمیا، کہ یہ بولیمیا نروزا کی وجہ سے ان کا صحت بہت زیادہ ڈاؤن چلی گئی تھی، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا۔ کیلی کلارکسن
جو کہ یہ ایک امریکن آئیڈل ونر تھیں امریکن شو کی. اسٹرگلڈ ود بولیمیا فار 6 months انٹل فرینڈس ڈسکورڈ ہر سیکرٹ اینڈ بیگڈ ہر ٹو گیٹ ہیلپ. اسی طریقے سے اوپرا ونفرے، ان کا شو جو ہے وہاں پہ ٹی وی کے اوپر بڑی ٹی وی پرسنالٹی رہی ہیں، بڑے سال ہر سال ان کا شو چلتا رہا. سو اٹ از آلویز اسٹرگلڈ آئی ہیو فیلٹ سیفر اینڈ مور پروٹیکٹڈ وین آئی واز ہیوی. فوڈ ہیز آلویز بین کمفرٹنگ، کہ آپ بے وجہ قسم کی ریسٹرکشن لگا کے اپنے اوپر پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کیرن کارپینٹر 32 ایئرس کی ایج میں کانسیکوینسز آف ایٹنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے ڈیتھ پہ چلی گئیں. وینٹ آن اے واٹر ڈائٹ ٹو لوز ویٹ، ڈائڈ آف کارڈیاک اریسٹ ڈیو ٹو اینوریکشیا اینڈ ویڈ اونلی 80 پاؤنڈ، کہ ان کا وزن صرف 80 پاؤنڈ تھا، جس کی وجہ سے یہ کارڈیاک اریسٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی. اسی طریقے سے اسپورٹس میں بات کریں تو ون آف ویری ٹیلنٹڈ کرسٹی ہینریچ 22 ایئرس ایج کی جمناسٹ، امریکن آرٹسٹک جمناسٹ، ٹولڈ ٹو لوز ویٹ ٹو میک دا اولمپک ٹیم، کہ اولمپک ٹیم میں آنے کے لیے اور ویٹ کم کریں. ان کے کوچ نے کہا شی ڈائڈ آف ملٹیپل آرگن فیلئر ایز اے رزلٹ آف اینوریکشیا. شی ویڈ اونلی 60 پاؤنڈ. شی واز کوچڈ بائی دی الفونگ، کہ یہ کوچ ہے کہ اوور ویٹ کم کرنے کے چکر میں یہ بڑی ٹیلنٹڈ جو ہے کرسٹی ہینریچ کی 22 سال کی ایج میں ڈیتھ ہوگی. سو یہ ڈفرینٹ کرونک کنڈیشنز کی ہم نے بات کی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جس میں سی وی ڈی ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے اور ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، اس کے ساتھ کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. سو جنرل نیوٹریشنل گائیڈ لائن فار کرونک کنڈیشنز، کہ اگر یہ کرونک کنڈیشنز جتنی ہم نے باتیں کی ہیں، اگر اس کے لیے اگر ان کو نٹ شیل میں بات کریں تو ان کے لیے بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. پورشن کنٹرول کے خوراک میں سے کون سا پورشن، کون سا نیوٹریٹ کتنے سائز میں وہ کتنا کھانا چاہیے. اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے. ہائیڈریشن سٹیٹس اپنا ٹھیک رکھنا چاہیے. لمٹ پروسیسڈ فوڈ، کہ یہ بازار کی بنی ہوئی اشیاء جو کہ پیکڈ ہوتی ہیں، ان کو ہم پروسیسڈ فوڈ بولتے ہیں، اس کا لیسٹ یوزیج ہونا چاہیے. ریگولر میلز کا استعمال کرنا چاہیے، شارٹ میلز، اور دن میں 6 سے 8 دفعہ کھانا چاہیے. ایکسرسائز جو ہے ڈائٹ کی کنٹرول کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسرسائز کی روٹین بنائیں تاکہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہترین رہے. سو نیوٹریشن از اے پاورفل ٹول ان مینیجنگ اینڈ پریونٹنگ کرونک conditions. By understanding the relationship between diet and these conditions, individuals can make informed choices that promote long-term health and well-being. Adopting a healthy lifestyle that includes a balanced diet, regular physical activity, and mindful eating practices is essential in mitigating the risks of associated with chronic disease. کہ آپ کرونک کنڈیشن سے بچ سکتے ہیں، وہ چاہے کارڈیوواسکولر ڈیزیزز ہیں، کینسرز ہیں، آپ کے اوبیسٹی ہے، آپ کا ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، اس کے علاوہ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں. صرف آپ اپنی نیوٹریشن کو کنٹرول اور مینیج کر کے، اور ساتھ میں فزیکل ایکٹیویٹی کو انوالو کر کے. امید ہے آپ کو یہ لیکچرز کے ساتھ، اس لیکچر کے ساتھ آپ کا اس سلسلے میں مائنڈ کلیئر ہوگا کہ کرونک کنڈیشنز کو کس طریقے سے ہم نیوٹریشن کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.